کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب کسی ملاقات نے اتنی گہری تاثیر چھوڑی ہو کہ وہ جنت کی ایک جھلک معلوم ہو؟ یوسف اور یعقوب کی مصر میں جذباتی ملاقات کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ زندگی کے گہرے غموں کے دوران بھی خدا پس پردہ کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کو پورا کرے اور جو کچھ ٹوٹ چکا ہے اسے بحال کرے۔ جب ہم یوسف کے اس حیرت انگیز سفر کو مزید دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے ہاتھ کی خوبصورت ترتیب نظر آتی ہے جو یعقوب کے خاندان کو مصر لے جانے میں کار فرما ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو نہ صرف قحط کے دوران ان کی بقا کو یقینی بناتا ہے بلکہ خدا کے ابراہیم سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی راہ بھی ہموار کرتا ہے کہ اس کی نسل ایک عظیم قوم بنے گی اور پوری دنیا کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ لیکن اس وعدے کے پورا ہونے سے پہلے ایک گہری شفا یابی کا لمحہ آنا ضروری ہے۔ جب یوسف اور یعقوب 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد آمنے سامنے آتے ہیں تو ان کے غم اور جدائی کا بوجھ آنسوں کے سیلاب کی صورت میں بہہ نکلتا ہے۔ آیت 29 ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف نے اقتباس اپنے والد کو گلے لگا لیا اور دیر تک روتا رہا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو اس گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، درد جو دونوں آدمیوں نے اتنی دیر تک اٹھایا۔ یعقوب کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو کھونے کا غم ایک ایسا زخم تھا جو کبھی مکمل طور پر بھر نہ سکا۔ یوسف کے لیے اپنے خاندان سے جدائی کے سال ایک بھاری بوجھ تھے، چاہے وہ مصر میں اقتدار اور عظمت کی بلندیوں پر ہی کیوں نہ پہنچ گیا ہو۔ لیکن ان کے آنسوں میں شکر گزاری اور سکون کا ایک گہرا احساس بھی شامل ہے۔ یعقوب اعلان کرتے ہیں، اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھ لیا ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو۔ پیدائش 46:30۔ یہ ایک تلخ و شیریں بیان ہے جو سالوں کے غم کو تسلیم کرتا ہے لیکن ساتھ ہی دوبارہ ملنے کی خوشی کا جشن بھی مناتا ہے۔ بہت سے پہلوؤں سے یہ ملاپ کا منظر اس گہری شفا اور بحالی کی تصویر ہے جو خدا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ ہم سب زخم اور غم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، چاہے وہ ٹوٹے ہوئے رشتے ہوں، ادھورے خواب ہوں، اور وہ ناگزیر نقصانات جو ایک گرے ہوئے دنیا میں جینے کے ساتھ آتے ہیں۔ یوسف اور یعقوب کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے ہمارا درد کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، خدا راکھ سے بھی خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے اور ہماری زندگی کے تاریک ترین ابواب کو بھی نجات دے سکتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں کے جوابات کے لیے خداوند کا انتظار کریں تو وہ جواب دے گا اور عظیم خوشی عطا کرے گا، لیکن یہ صرف اسی کے مقرر کردہ وقت پر آئے گا۔ مجھے 1970 میں ایسبری کالج میں آنے والی زبردست روحانی بیداری یاد آتی ہے، ایک ایسا لمحہ جو ایک چھوٹی سی عبادت گاہ میں شروع ہوا اور ہزاروں زندگیوں پر اثر انداز ہوتا رہا۔ جب طلباء اور اساتذہ دعا اور عبادت کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے خدا کی موجودگی اور قدرت کا گہرا احساس پایا جو اس ابدی ملاپ کی ایک جھلک تھی جو ہمیں آخرت میں نصیب ہوگا۔ اس بیداری کی سب سے قابل ذکر کہانیوں میں سے ایک معمر پروفیسر سے متعلق ہے جس کا نام تھا ڈاکٹر فرینک لاؤبچ۔ ڈاکٹر لاباک وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی خدا اور دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی اور ایک تعلیمی خواندگی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی جس نے دنیا بھر میں لاکھوں زندگیوں پر اثر ڈالا۔ اور پھر بھی ایسبری کی بیداری کے دوران ڈاکٹر لاباک نے خود کو ایک ایسی خوشی اور تکمیل کے احساس میں گھرا پایا جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے ان سے بیداری کے 3 ماہ بعد بات کی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ڈاکٹر لاباک میری طرف مڑے اور کہا، میں نے اس لمحے کے لیے برسوں دعا کی تھی۔ اب میں خدا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ 1 ماہ بعد ڈاکٹر لاباک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کی تکمیل دیکھنے کے بعد۔
بہت سے پہلوؤں میں ڈاکٹر لاباک کا تجربہ اس گہرے اشتیاق کی تصویر ہے جو ہم سب کے دل میں موجود ہوتا ہے، ایک ایسی خواہش، خدا اور ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کی خواہش، ہر زخم کے شفا پانے اور ہر آنسو کے مٹ جانے کی تمنا۔ یہ وہ تڑپ ہے جس کا یوسف اور یعقوب میں اپنی زمینی ملاقات میں ذائقہ چکھا، لیکن اس کی مکمل تکمیل صرف ابدیت میں ہی ممکن ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مفاہمت اور بحالی کی قوت کا تجربہ کرنے کے لیے جنت کا انتظار کرنا ہوگا۔ یوسف کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ موجودہ وقت میں حکمت اور دیانت داری کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے، اور ان مواقع اور تعلقات کی اچھی نگہداشت کرنا جو خدا نے ہمارے سپرد کیے ہیں۔ ہم یہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یوسف کس طرح احتیاط کے ساتھ اپنے خاندان کو مصر لانے کے نازک معاملات کو سنبھالتا ہے، ان کے بسنے کے لیے بہترین زمین حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ہی مصریوں میں کسی قسم کی ناراضگی پیدا ہونے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم یہ اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قحط کے بحران کو کس طرح سنبھالتا ہے، اپنی خدا داد حکمت کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کو محفوظ رکھتا ہے اور پوری قوم کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں بھی بلاتا ہے کہ ہم ان نعمتوں اور بلندیوں کے دانشمندانہ نگہبان بنیں جو اس نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہیں، اور اپنے اثر و رسوخ اور وسائل کو اس کی عظمت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک ایسا بلاوا ہے جو عاجزی کا تقاضا کرتا ہے، بصیرت اور خدا کی رہنمائی پر بھروسہ رکھنے کی آمادگی، چاہے راستہ کتنا ہی غیر واضح کیوں نہ ہو۔ تو یوسف اور یعقوب کے دوبارہ ملنے کی کہانی آپ کو متاثر کرے کہ اب صلح کی امید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس خدا پر بھروسہ کریں جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کر سکتا ہے، جو آپ کے گہرے ترین غموں سے بھی خوبصورتی لا سکتا ہے، اور حکمت اور دیانت داری کے ساتھ چلی، یہ جانتے ہوئے کہ وہی خدا جس نے یوسف کے خاندان کو مصر پہنچایا آج بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، آپ کی کہانی کو اپنی عظیم نجات کے منصوبے میں باندھ رہا ہے۔